چمن کے بعد کچھ رپورٹ شامل کریں گے بلوچستان سے، جیسے چمن میں غیر قانونی ایرانی تیل کی فروخت، کوئٹہ کے فٹ پاتھ موٹر سائیکل سٹینڈ میں تبدیل، ڈیرہ مراد جمالی میں پرائمری اسکول باڑا بن گیا، اور چند دیگر رپورٹس۔ میں ہوں چمن سے محمد اسلم چغزئی۔ میں اس وقت موجود ہوں شہر کا سب سے بڑا منی پیٹرول پمپ کھلانے والا علاقے کالج روڈ پہ۔ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں سے تو ہر شہری پریشان ہے، لیکن بدقسمتی سے صوبے کے دوسرے بڑے آبادی رکھنے والے شہر چمن کے عوام پاکستانی پیٹرولیم مصنوعات سے بھی محروم ہے۔ شہر بھر میں موجود سینکڑوں قانونی اور غیر قانونی پیٹرول پمپوں میں پاکستانی پیٹرول اور ڈیزل ہونے کے بجائے ایران سے اسمگل شدہ غیر معیاری پیٹرول اور ڈیزل دستیاب ہے۔ فوج میڈیکل اسمگل شدہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگے داموں پر فروخت کرتے ہیں، لیکن عوام باعث مجبوری پیٹرول 80 روپے فی لیٹر، ڈیزل 75 روپے فی لیٹر اور مٹی کا تیل 80 روپے فی لیٹر خریدنے پر مجبور ہے۔ چمن پیٹرولیم مصنوعات کی جاری صورتحال سے اعلیٰ ذمہ دار حکام بخوبی آگاہ بھی ہے، لیکن پھر بھی عوام الناس کو معیاری اور ملکی پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ کیمرہ مین عبدالمنان کے ساتھ محمد اسلم چغزئی، دنیا نیوز، چمن۔ میں اس وقت نصیر آباد کی سب سے پسماندہ سے 76 میں موجود ہوں۔ تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ بچوں کو تعلیم دینا والدین اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 30 سال قبل گورنمنٹ مڈل سکول تحصیل 76 میں قائم کی گئی انگریزی طرز تعمیر کا یہ نمونہ اب زبو علی کا شکار ہے۔ محکمے کی عدم توجہی کے باعث سکول میں فرنیچر تک موجود نہیں، اور بچے جو مستقبل کے معمار ہیں ٹاٹ پر بیٹھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ سکول میں بھی بجلی ناپید ہے اور پانی بھی دستیاب نہیں۔ اساتذہ اور طلباء کے لیے مشقت کر کے کنویں سے پانی لایا جاتا ہے۔ کیمرہ مین امتیاز جمال کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ کوئٹہ کے اہم فٹ پاتھوں پہ قائم سائیکل اسٹینڈ عوام کے لیے عذاب بن گئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں سرکاری عمارتوں کے باہر فٹ پاتھ پر بنائے گئے سائیکل اسٹینڈ کے باعث پیدل چلنے والے شہریوں کو دشواری کا سامنا ہے۔ شارع اقبال پر واقع سیشن کورٹ اور شارع زرغون پر جی پی او کے فٹ پاتھ پر ٹھیکیداروں نے سائیکل اسٹینڈ بنا رکھے ہیں، جہاں پر صبح سے لے کر دفتری اوقات کے اختتام تک ہفتے کے 6 دن ہزاروں موٹر سائیکلیں اور سائیکل پارک کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت روڈ و ضلع کچہری کے عقب میں اور جناح روڈ پر واقع بینکوں، مختلف کمپنیوں کے دفاتر اور دکانوں کے باہر فٹ پاتھوں پر بھی بڑی تعداد میں سائیکل اور موٹر سائیکلیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اور ان فٹ پاتھ کے ساتھ ہی سڑکوں پر گاڑیاں پارک کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پیدل چلنے والے لوگوں اور خاص کر خواتین اور بچوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غیر قانونی پارکنگ اور رش کا فائدہ اٹھا کر جیب تراش بھی اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا جاتے ہیں۔ فٹ پاتھوں میں قائم یہ سائیکل اسٹینڈ ایک جانب عوام کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، تو دوسری جانب تخریب کاری کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیمرامین سلمان فیصل کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ حکومت کے تعلیم کے شعبے میں ترقی کے دعوے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیرہ مراد جمالی میں نوریہ رضیہ پرائمری اسکول کی 4 دیواری نہ ہونے کے باعث اسکول مویشیوں کے باڑے اور ہیرونی کے آماجگاہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ حکومت تعلیم کے شعبے میں ترقی کے دعوے تو کرتی ہے، پر عملی صورتحال کیا ہے؟ یہ ڈیرہ مراد جمالی کے گورنمنٹ نوریہ رضویہ بوائز پرائمری اسکول کو دیکھ کر واضح ہو جاتی ہے، جو مال مویشیوں کے باڑے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ طلباء اس صورتحال سے تنگ تو تھے ہی، مگر ان حالات میں بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، مگر اب محکمہ ایجوکیشن نے فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث اسکول بند کر دیا ہے۔ یہاں 100 سے زائد طلباء زیر تعلیم تھے۔ اب اسکول کی بلڈنگ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حال ہو رہی ہے۔ اسکول کے کمروں اور برآمدے کی چھتوں کا لوہے کا سامان، دروازے اور کھڑکیاں تک چوری ہو گئے ہیں، اور اب اسکول نشیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ شہری بھی اسے کوڑا گھر کے طور پر استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسکول کو دوبارہ کھولا جائے تاکہ ان کے بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکیں، جبکہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے بتایا کہ اسکول کی 4 دیواری کی تعمیر کے لیے متعدد بار محکمہ ایجوکیشن اور ضلعی حکومت کو تحریری طور پر آگاہ کیا ہے، مگر کوئی توجہ نہیں دی گئی، جس کے باعث مجبوراً اسکول کو بند کرنا پڑا اور اسکول کے اساتذہ کو دوسرے اسکولوں میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اسکولوں کی مرمت اور 4 دیواری تعمیر کروائیں۔ ضلع میں ایسے بھی اسکول قائم ہیں جہاں بلڈنگ کی سہولت نہ ہونے کے باعث طلباء درختوں کے نیچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو دوسری جانب لاکھوں روپے کی بلڈنگ دن بہ دن ناکارہ ہوتی جا رہی ہے۔ اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ مراد جمالی۔ آج میں موجود ہوں سوراب شہر میں، جہاں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ لکڑیوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ آگ جلانے والی لکڑیوں کے استعمال میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لکڑیوں کے ٹالوں پر لوگوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے، تاہم ٹال مالکان کی جانب سے لوگوں سے لکڑیوں کی منہ مانگی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ اس وقت سوراب میں لکڑیوں کا فی من 400 روپے تک پہنچ چکی ہیں، جو متوسط طبقے کی بس سے باہر ہیں۔ گیس کا کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ لکڑی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔
جس کی وجہ سے اس کی قیمتوں میں ہر ہفتے بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ سوراب کے لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لکڑیوں کے فی من قیمت میں بے پناہ اضافے کا نوٹس لیا جائے۔ مستقل حل کے لیے سوراب کو گیس کی فراہمی کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ کیمرہ مین یوسف مینگل کے ساتھ اسماعیل رودینی، دنیا نیوز، کلات۔ آپ نے دیکھی وادی بولان سے کچھ رپورٹس، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سرزمین پنجاب، جہاں زندہ دلان لاہور اپنی سیاسی، تجارتی، تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور میری دھرتی میری دنیا کے لیے لاہور سے شامل ہے سالانہ تعلیمی میلے کا انعقاد۔ ڈیرہ غازی خان میں قیمتی فوارے، تباہی کا شکار اور ٹوبر ٹیکسنگ کے مشہور کنوں سے متعلق رپورٹ۔ طالب علموں میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو پروان چڑھانے کے لیے گورنمنٹ سلی ماڈل ہائی اسکول میں تعلیمی میلے کا اہتمام کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ڈین آف باٹنی پروفیسر ڈاکٹر زاہد قریشی اور ڈاکٹر ظہیر مہمان خصوصی تھے۔ تیسرے سالانہ تعلیمی میلے میں اسکول کے طلباء نے جوش و خروش سے حصہ لیا اور روایتی اور ثقافتی انداز میں مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ بچوں کے تقریر کرنے کے جذبے نے حاضرین میں بھی جوش ابھارا۔ میلے میں بچوں کی تخلیقی اور فنی صلاحیتوں سے بھرپور ملی نغمے بھی پیش کیے گئے۔ اصلاحی موضوع پر ڈرامہ پیش کر کے طلباء دیگر بچوں کا دل بھی لبھاتے رہے۔ اسکول میں سجائے جانے والے اس میلے میں بچوں نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں منظر عام پر لانے کے لیے سائنس اسٹال بھی لگائے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے کا بیڑا بھی اسکول کے بچے ہی اٹھائے دکھائی دیے۔ میلے جیسی رنگا رنگ تقریب جہاں طالب علموں کو لطف اندوز کرتی ہے، وہیں سال بھر کی پڑھائی کی تھکان اتارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین فرید سلیم کے ساتھ سمن خان، دنیا نیوز، لاہور۔